تصریف الاحوال و تخفیف الاسقام والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المدارعین له فی الصفات والاعمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اولاد سیدنا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا وحبیب قلوبنا وطبیب قلوبنا وکریمنا وشفیعنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین حمد و صلات کے بعد اور بارگاہ سید الشہداء میں ہدیہ عقیدت کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، آج 9 محرم الحرام کا مبارک دن کہ جس دن خانوادہ رسول اور پورا کنبہ زہرا بطول کربلا کے میدان کے اندر ظلم و جبر کے ساتھ برسر پیکار ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا. چونکہ ہمارے جمعے کے موضوعات کفر یزید اور یزید پہ لعنت کے حوالے سے ہم نے شروع کی ہیں. پچھلے جمعہ ہم نے قرآنی آیات سے یہ استدلال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا دراصل خدا کو اذیت دینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا یہ کفر اور لعنت ان دونوں چیزوں کا موجب بنتا ہے. انشاءاللہ آج ہم تھوڑی سی گفتگو اس کے اوپر کریں گے کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا ہے. پورا خاندان رسول بالخصوص سید الشہداء شہید اعظم سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے اذیت دی، شہید کیا، خانوادہ رسول کو اذیت دی، گویا انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت دی ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ قرآنی آیات سے استدلال کریں گے اور پھر کوشش کریں گے، چونکہ موضوع تو اپنی وسعت کے اعتبار سے اتنا طویل ہے کہ اگر اسی پہ بات کرتے رہیں تو بات ختم نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے پھر جتنے محرم شریف کے 2 جمعے آتے ہیں 3 جمعے آتے ہیں ان کے اندر ہم
اس چیز پہ گفتگو کریں کہ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دراصل اذیت دی کن لوگوں نے تھی، ان میں یزید کا کردار کیا تھا اور دوسرے لوگ کون کون شامل تھے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آج ہم نے جس چیز پہ گفتگو کرنی ہے کہ کیا خانوادہ رسول کو اذیت دینا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو تنگ کرنا، گھر والوں کو پریشان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا ہے؟ اور خدائے وحدہ لا شریک نے، میں نے پچھلے جمعہ کو بیان کیا تھا کہ جس وقت سرکار کو اذیت دینے کی باری آئی تو تب رب نے لعنت فرمائی ان لوگوں پہ کہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دی۔ اور عام مومنین کو اذیت دینے کی جب باری آئی تو اس وقت خدائے وحدہ لا شریک نے لعنت نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ یہ بہتان اور گناہ عظیم میں شامل ہے، جھوٹ باندھ رہے ہیں، بہت بڑے گناہ میں شامل ہیں یہ لوگ جو عام مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں۔ لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کی باری آئی تو رب کائنات نے ان پہ لعنت فرمائی۔ اب ہم خانوادہ رسول کی طرف چلتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی طرف چلتے ہیں کہ جس وقت ان کو اذیت دی جاتی ہے تو خدائے وحدہ لا شریک وہاں پہ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت بالخصوص سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا آپ کی عزت اور شان اور توقیر کے اندر رب کائنات نے نازل فرمائی۔ جس وقت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ لوگوں نے تہمت لگائی تو رب کائنات نے قرآن کے اندر اس کی صفائی، ان کی تطہیر کو بیان فرمایا۔ تہمت لگانے سے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اذیت دی، تکلیف دی، تہمت لگائی تو رب کائنات نے خدائے وحدہ لا شریک نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ بے شک وہ لوگ جو پارسا مومن عورتوں پر بے خبر اور ناآشنا ہیں، یعنی کہ جو برائی کے تصور سے بھی بے خبر ہیں، ایسی مومن عورتیں کہ جو برائی کے تصور سے بھی بے خبر ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے کہ وہ وہی ہستیاں ہو سکتی ہیں کہ جن کو خدا نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم عطا فرمایا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ خدائے وحدہ لا شریک نے یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حرم مصطفیٰ کے اندر خدائے وحدہ لا شریک نے کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیوں کو چن کے مصطفیٰ کی ازواج بنایا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیوں کو چن کے، اب یہ جو لوگ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ زبان درازیاں کرتے ہیں، بالخصوص اس محرم الحرام کے مبارک مہینے کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو خلفائے راشدین اور سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اوپر زبان درازیاں کرتا ہے، تو خدائے وحدہ لا شریک نے ان کی عزت، توقیر اور تطہیر کے بارے میں یہ جو الفاظ بیان کیے ہیں نا، یہ بھی سمجھنے کے اور سننے کے قابل ہیں۔ فرمایا یرمون المحصنات الغافلات، غافلات المؤمنات، کہ بے شک پارسا مومن عورتیں کہ جو بے خبر اور ناآشنا ہیں۔ بے خبر اور ناآشنا سے مطلب کیا
کہ سیدی حضور شیخ الاسلام اس کے ترجمے کے اندر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو برائی کے تصور سے بھی بے خبر اور ناشنا ہیں، جن کو برائی کے تصور کا بھی نہیں پتا، فرمایا جو ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں، خدائے وحدہ لا شریک نے دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت فرمائی ہے، دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت فرمائی ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ جس طرح اذیت مصطفیٰ دینے پہ لعنت خدا کرتا ہے، اسی طرح مصطفیٰ کے حرم کو بھی اذیت دینے پہ خدا لعنت فرماتا ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ جس طرح رسول اللہ کو اذیت دینے سے خدا لعنت فرماتا ہے، اسی طرح رسول اللہ کے گھرانے کو بھی تکلیف دینے والوں پہ خدا لعنت فرماتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میں اپنی طرف سے اللہ معاف کرے کوئی اتنا بڑا جملہ کسی کو لعین یا لعنتی قرار نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ لعنت فرماتا ہے دنیا اور آخرت میں ان پر۔ اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ رسول اللہ کو اذیت دینے والے پہ بھی رب نے لعنت فرمائی، حرم مصطفیٰ کو اذیت دینے والے پہ بھی رب نے لعنت فرمائی۔ اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں، اس سے اگلا سٹیپ جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ کیا حرم مصطفیٰ کو اذیت دینا، رسول اللہ کے گھرانے کو تنگ کرنا، رسول اللہ کو اذیت دینا ہے؟ تاکہ پتہ چلے نا، کوئی یہ کہ نہیں جی ان کے گھر والوں کو تکلیف ہوئی تو ان کو اذیت تو نہ ہوئی۔ اب اس کو بھی قرآن سے ہم واضح طور پہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کے اندر بڑی پیاری بات خدا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ ایمان والو رسول اللہ کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جس وقت تک رسول اللہ تمہیں اجازت نہ دے۔ چونکہ پہلے دور کے عرب کا رواج تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بغیر دستک دیے، بغیر اجازت لیے داخل ہو جایا کرتے تھے۔ آل مدینہ کا بھی یہ طریقہ تھا کہ کوئی کسی کے گھر میں مہمان آتا تو وہ بغیر اجازت کے گھروں میں داخل ہو جاتا۔ چونکہ اسلام سے پہلے تو پردے کا تصور ہی نہیں تھا، پردہ تو تھا ہی نہیں، جس کا دل کرتا تھا کسی کے گھر میں بھی داخل ہو جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہ معمول تھا، یہ عرب کی ثقافت کا حصہ تھا، عرب کی ثقافت کا حصہ تھا۔ آج بھی میں مختلف علاقوں میں چونکہ پروگراموں کے لیے جاتا ہوں، کئی علاقے میں نے ایسے دیکھے جہاں پہ آج بھی پردے کا تصور نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاکستان پنجاب کے اندر ہی ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں پہ لیڈیز کے پردے کا بھی تصور نہیں ہے۔ عورتیں سر عام باہر پھرتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، کوئی کسی سے پردہ نہیں کرتا۔ تو وہ اس وقت عرب کے اندر یہ رواج نہیں تھا۔ تو خدائے وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی عزت و تکریم سکھائی، عزت و تطہیر سکھائی۔ اہل ایمان تھے، صحابہ تھے، کوئی عام لوگ نہیں تھے، صحابہ تھے، کملی والے کی معیت میں بیٹھنے والے لوگ تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق لوگ تھے۔ فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اور پھر فرمایا الی طعام غیر ناظرین اناہ، فرمایا کس لیے بلائیں؟ جب کھانے کے لیے بلائیں تو یہ نہ ہو کہ پہلے چلے جاؤ اور جا کے کھانے پکنے کا انتظار کرتے ہوئے وہاں پہ بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہوگا تو ہم کھائیں گے۔ جب آپ کو دعوت پہ بلائیں، گھر میں بلائیں، کسی چیز کے لیے بلائیں کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے آؤ، تو فرمایا کھانا تیار ہونے سے پہلے مصطفیٰ کے گھر میں نہیں جانا ہے۔ اب ذرا یہ بات سمجھیے گا، فرمایا کھانا تیار ہونے سے پہلے مصطفیٰ کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے۔ الی طعام غیر ناظرین اناہ، فرمایا ولیکن لیکن اذا دعیتم فادخلوا، کہ جس وقت وہ دعوت دیں کھانا تیار ہو گیا ہے اس وقت مصطفیٰ کے گھر میں داخل ہو، اس وقت رسول اللہ کے گھر میں داخل ہو۔
اور فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، فرمایا جس وقت کھانا کھا لو تو اس وقت نکل جاؤ، یہاں سے چلے جانا، منتشر ہو جانا، گھر سے نکل کے اپنے کام کاج میں مصروف ہو جانا۔ کس وجہ سے؟ فرمایا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، فرمایا یہ نہ ہو کہ وہاں پہ تم خوش گپیوں میں مصروف ہو جاؤ، بات چیت میں مصروف ہو جاؤ۔ فرمایا جس وقت سرکار بلائیں کھانا کھانے کے لیے گھر میں جاؤ، کھانا کھاؤ، نکل جاؤ، وہاں پہ بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی ہے۔ کس لیے نہیں کرنی؟ اب ذرا سنیے، اب ذرا سنیے۔ فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، فرمایا اس وجہ سے کہ اس حرکت سے رسول اللہ کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اب ذرا یہ بات سنیے، اب مسلمانوں کو خدائی وحدہ لا شریک پورا لائے عمل عطا فرما رہا ہے۔ فرما رہا ہے کہ جس وقت تم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جاتے ہو، وہاں پہ جا کے کھانے کا انتظام کرتے ہو، انتظار کرتے ہو کھانا پکنے کا، ازواج مطہرات کھانا تیار کر رہی ہوتی ہیں، گھر کے کاموں میں مشغول ہوتی ہیں، کھانا کھانے کے بعد وہاں پہ بیٹھ کے تم خوش گپیوں میں مشغول ہو جاتے ہو۔ فرمایا اس سے رسول اللہ کو اذیت ہوتی ہے، اس سے رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج کے بعد یہ نہیں کرنا ہے۔ گویا خدائی وحدہ لا شریک کو حرم مصطفیٰ کا اتنا بھی خیال ہے۔ اور آگے خدائی وحدہ لا شریک نے فرمایا فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فرمایا کہ وہ تم سے حیا کرتے ہوئے تمہیں نہیں کہتے کہ اٹھ کے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن خدا حق بات کہنے میں حیا نہیں کرتا۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ، اگر کوئی رسول اللہ کے گھر میں بیٹھے بغیر اجازت، مطلب یہ کہ آئے اجازت کے ساتھ لیکن بیٹھ کے کھانا پکنے کا انتظار کرے، اس سے بھی رسول اللہ کو اذیت ہو اور خدا وہ کرنے سے بھی روک لے، تو سوچئے کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں مصطفیٰ کے خانوادے کو تہے تیغ کیا ہوگا، اس سے مصطفیٰ کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی۔ اگر گھر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے، اب ذرا دوستو سوچو، سمجھنے کی بات ہے۔ وہ صحابہ تھے، سرکار کے دوست تھے، سرکار سے محبت کرنے والے تھے، کوئی ایرے غیرے نہیں تھے، اور بیٹھ کے وہاں پہ کوئی دنیا داری کی ہنسی خوش گپیاں نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ بیٹھ کے دین کی بات ہوا کرتی تھی۔ لیکن فرمایا تمہارا وہاں پہ دیر تک بیٹھنا بھی میرے مصطفیٰ کو اذیت دیتا ہے۔ اب اگر خدا کو حرم مصطفیٰ کا اتنا لحاظ ہے، حرم مصطفیٰ کا اتنا لحاظ ہے کہ اگر گھر کے اندر بیٹھے تب بھی خدا فرماتا ہے کہ اس سے میرے مصطفیٰ کو اذیت ہوگی، تو خود سوچئے کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا ہے، میدان کربلا میں کیا ہوا ہے۔ جس وقت سیدہ سکینہ معصوم نبی کی شہزادی، معصوم سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی، معصوم حسن حسین کی شہزادی، جس وقت ان کو کربلا کے میدان کے اندر تہہ تیغ کیا گیا، جس وقت ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی، ان پہ پانی بند کیا گیا، تو اس وقت رسول اللہ کی اذیت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر خدا کو اتنی بھی اذیت مصطفیٰ گوارا نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کوئی کچھ دیر بیٹھ جائے، خدا کو وہ اذیت مصطفیٰ گوارا نہیں ہے، تو خدا کی قسم کربلا والوں کی اذیت خدا کو گوارا کیسے ہوگی؟ کربلا والوں کی اذیت خدا کو گوارا کیسے ہوگی؟ کربلا والوں کی اذیت خدا کو کس طرح گوارا ہوگی؟ ارے خدا کی قسم، جنہوں نے کربلا میں خانوادہ رسول کو اذیت دی، دراصل انہوں نے رسول اللہ کی ذات کو اذیت دی ہے۔ بڑے خاموش بیٹھے ہیں، کوئی اس پہ اعتراض ہے کسی کو؟ ذرا بولیں، کسی کو کوئی اعتراض ہے تو بھائی اپنے ہونے کا ثبوت دے، اپنے ہونے کا بھی ثبوت دے، تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ کے گھرانے سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ چونکہ یہ میرا لائیو چل رہا ہوتا ہے، اس میں تو میں خیر آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہو سبحان اللہ، یہ وہ کہہ بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن آپ کی محبت مجھے ضرور چاہیے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔
اب آگے بات سنیے، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، فرمایا جس وقت خانوادہ رسول میں آؤ نا کسی چیز کا سوال کرنے کے لیے، کسی چیز کا سوال کرنے کے لیے، تو فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ متاعًا، فرمایا جس وقت ازواج مطہرات سے کسی چیز کا، کسی سامان کا سوال کرو، تو فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ، تو ان سے سوال کیا کرو، مِن وَرَاءِ حجاب، فرمایا پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے ان سے سوال کرو۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات، فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، فرمایا جس وقت ان سے سوال کرو کسی سامان کا تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے ان سے سوال کرو، ان کے پردے کا لحاظ کرو، ان کی عزت و تکریم کا لحاظ کرو۔ فرمایا کس لیے کہ ان تؤذوا رسول اللہ، ان تؤذوا رسول اللہ، فرمایا یہ کہ اس سے بھی رسول اللہ کو اذیت ہوتی ہے۔ اب ذرا سنیے، فرمایا جس وقت ازواج مطہرات کے پردے کا خیال نہیں کرتے ہو، حرم مصطفیٰ کے پردے کا خیال نہیں کرتے ہو، تو فرمایا اس سے بھی رسول اللہ کو اذیت ہوتی ہے، اس سے بھی رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، خدا کی قسم دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، دل کے ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، تاریخ بڑی پڑی ہے جن ظالموں نے نبی کے گھرانے کی عورتوں سے کے سروں سے چادریں چھین لی، کیا رسول اللہ کو اذیت نہیں ہوگی؟ کیا مصطفیٰ کو اذیت نہیں ہوگی؟ اب ایک اور جو سب سے بڑا نقطہ، کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اس وقت تو سرکار اس دنیا سے چلے گئے تھے، ان کو ظاہراً اذیت کیسے ہوگی؟ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، چونکہ وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں رہی ہے، 35 سے 36 منٹ پہ میں نے اپنی بیان کو ختم کرنا ہے، 5 منٹ رہ گئے، لیکن یہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ میں اس کو بھی، چونکہ موضوع اتنا وسیع ہے نا کہ اگر میں اس کو نص قرآنی سے ہی ثابت کرنا شروع کر دوں تو میرا خیال ہے محرم ختم ہو جائے گا، ہماری بات نہیں ختم ہوگی، اتنا وسیع موضوع ہے یہ۔ لیکن چونکہ وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ میں تفصیلی بیان کروں، اور آگے میں نے دوسرے یعنی اسی موضوع کو آگے لے کے چلنا ہے، تو میں چاہ یہ رہا ہوں کہ میں یہ آج کا مضمون آج ختم کروں۔ تو سنیے، فرمایا اس سے بھی رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی حرم مصطفیٰ کے پردے کا لحاظ نہ کرے۔ 3 چیزیں خدا نے یہاں پہ بیان کی، ایک یہ کہ ان کو انتظار کروانا، اس سے بھی رسول اللہ کو اذیت ہوتی ہے۔ تو کربلا میں خدا کی قسم کیا ہوا ہے؟ کربلا میں کیا ہوا؟ خود اندازہ لگائے۔ اگر گھر کے اندر رسول اللہ کے حرم کو انتظار کروایا جائے تو سرکار کو تکلیف ہو، تو کربل کی تپتی ریت پہ جنہوں نے رسول اللہ کے گھرانے کے ساتھ جو کیا، وہاں پہ آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور دوسرا فرمایا کہ ان کے پردے کا لحاظ کرو، اگر نہیں کرو گے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی۔ تو جنہوں نے خدا کی قسم میرے آقا کے گھرانے کی عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی، اس وقت رسول اللہ کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت مصطفیٰ کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ بعض لوگ میرے اس پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ وہ جی اس وقت تو سرکار اس دنیا فانی سے چلے گئے تھے، وہ تو آپ کی تیسری نسل میں آ رہے تھے، یعنی حسنین، آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ، پھر ان کے بیٹے امام حسن، پھر آگے ان کا خانوادہ تھا امام حسین، پھر ان کا خانوادہ تھا، تو یہ تو دوسری تیسری پشت میں آ رہے تھے، تو سرکار تو دنیا سے چلے گئے۔ اب خدا نے اسی آیت کے اندر اس کا بھی جواب دیا ہے۔ اب سنیں خدا کیا فرماتا ہے، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، فرمایا یہ بھی بات یاد رکھو کہ جس وقت میرے آقا اس کائنات سے، میرا محبوب اس کائنات سے تشریف لے جائے، فرمایا کبھی بھی ان کی ازواج کے ساتھ تم مسلمانوں میں سے کسی نے نکاح نہیں کرنا،
اس سے بھی میرے مصطفیٰ کو اپنی مزار پر انوار میں تکلیف ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا اگر سرکار کے جانے کے بعد خدا یہ حکم دے رہا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا ہے کہ میرے مصطفیٰ کو اذیت ہوگی، تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کو اپنی مزار پر انوار کے اندر بھی اپنے حرم کی تکلیف سے اذیت محسوس ہوتی ہے۔ تو پھر کربلا کے میدان کے اندر جن ظالموں نے میرے آقا حسین کی گردن پہ چھری چلا دی، جن ظالموں نے معصوم علی اصغر کے گلے کے اوپر تیر چلا دیا، جن ظالموں نے جوان علی اکبر کو شہید کر دیا، جن ظالموں نے معصوم اونو محمد کو شہید کر دیا، جن ظالموں نے شہزادہ قاسم کو شہید کر دیا، جن ظالموں نے غازی عباس علمدار کے بازو کاٹ دیے، پھر سوچئے کہ رسول اللہ کو کتنی تکلیف آپ کے مزار پر انوار میں ہوئی ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور کیا اب ذرا، چونکہ میں بہت مختصر سی بات کر رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولی دیگ کے اندر سے نہ صرف دانے چکھا رہا ہوں، آپ کو تفصیلی بات نہیں کر رہا۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، بات سمجھنے کے قابل ہے۔ اگر یہ تین چیزیں انتظار کروایا تب بھی رسول اللہ کو اذیت ہو، پردے کا لحاظ نہیں، حرم مصطفیٰ کا، تب بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت، اور بعد از وصال ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح سے منع کیا، فرمایا اس سے بھی میرے مصطفیٰ کو اذیت ہوگی۔ تو بتائیں کربلا میں یہ سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور پھر جنہوں نے حرم مصطفیٰ کو اذیت دی، گویا انہوں نے رسول اللہ کو اذیت دی، اور جنہوں نے رسول اللہ کو اذیت دی انہوں نے خدا کو اذیت دی۔ اور خدا کیا فرماتا ہے کہ جس نے میرے مصطفیٰ کو اذیت دی میں اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ کے حرم کو اذیت دی میں اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں۔ اب پھر جو لوگ یزید کے، انشاءاللہ اگلے خطبات کے اندر 2-3 جمعوں کے اندر میں یہ بات ثابت کروں گا کہ میرے امام علی مقام کے شہید کرنے کا، قتل کرنے کا ڈائریکٹ حکم یزید نے دیا تھا، ڈائریکٹ حکم یزید نے دیا تھا۔ ہم اس وجہ سے یزید کے کفر اور اس پہ لعنت کے قائل ہیں۔ یزید کے کفر، آج جو لوگ یزید کے دفاع میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں نا جی یزید کو لعنتی نہ کہو، وہ مسلمان تھا، یزید کو کافر نہ کہو، کسی مسلمان کو قتل کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں وہ حرم مصطفیٰ تھا، اور جس نے ان کو اذیت دی اس نے رسول اللہ کو اذیت دی، اور جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ اور خدا فرماتا ہے جس نے خانوادہ رسول کو اذیت دی اس نے مصطفیٰ کو اذیت دی، خدا فرماتا ہے میں اس پہ لعنت کرتا ہوں۔ میں نے نص قرآنی سے یہ دونوں چیزیں آج کے اس خطبے کے اندر ثابت کی ہیں، قرآن کی نص سے ثابت کی ہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک نے حرم مصطفیٰ کو اذیت دینے والوں پہ بھی لعنت فرمائی ہے، رسول اللہ کو اذیت دینے والوں پہ بھی لعنت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پھر اس سے آگے ہم کوشش کریں گے کہ موضوع کو لے کے چلیں۔ خدائے وحدہ لا شریک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔